مالک اس پاک عبادت کو اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ آپ سب کا گھروں سے آنا، بانی مجلس کی یہ صف ماتم بچھانا اور ہم سب کا پڑھنا وارث پرسا کی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول ہو۔ مالک ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ اٹھیں تو علی علی پکارتے اٹھیں، مریں تو حسین حسین پکارتے مریں۔ بار الہ تجھے اپنی شان و عظمت کا واسطہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جن سے شہزادی کونین راضی ہوں، اور میرے کریم اللہ ذہن کو شفائے کلی عطا فرما۔ اور ایک اور خاتون کے لیے شفا کے لیے کہا ہے، نام ان کا ذہن سے نکل گیا ہے، خانم ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، مولا ان کو بھی شفائے کلی عطا فرما۔ میرے مالک جس نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، میں اکثر کہتی ہوں کہ مالک ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں ہیں، اتنے گناہ گار ہیں، کہاں تیری بارگاہ، کہاں یہ گناہ گار ہاتھ، لیکن اگر جرت کرتے ہیں تو فقط انہی کا صدقہ، تجھے اسی ذکر کا واسطہ جس نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے نام بنام سب کا دامن مراد بھر دے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام۔ اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعلنا من الباقین فی المجلس الاعزاء الحسین علیہ السلام۔ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزریع الحسین علیہ السلام۔ اللہم اشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ السلام، وشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام۔ اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام واصحاب الحسین علیہ السلام صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات متعۃ جاہلیہ صلوات۔ مومنات، آج چوتھا دن ہے معرفت امام زمانہ علیہ السلام، اور ہماری ذمہ داریوں پر گفتگو جاری ہے۔ مجھے یقین ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ آسان ترین الفاظ میں بات کرنے کی عادی ہوں۔ پہلے بتایا کہ امام پاک کی پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو مر گیا لیکن اپنے وقت کے امام کا وہ عارف نہیں ہوا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ بے شک آپ قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں بند کر لیں، اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں ہے تو موت جو ہے وہ جہالت کی موت آئے گی۔ اس لیے ہم پہ واجب ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ اسی لیے 1150 سال پرانی ایک کتاب ہے الغیبہ، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے ایک روایت درج ہے جس میں پاک امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک سائل آیا، اس نے میرے سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ حل انت
قائم علی محمد کہ اے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، کیا آپ ہی قائم علی محمد ہیں؟ تو مولا نے کیا فرمایا؟ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ گئی تو ایمان تازہ ہوگا۔ مولا نے فرمایا ویسے تو ہم سارے ہی قائم ہیں، لیکن قائم علی محمد جس کا تو تذکرہ کر رہے وہ میں نہیں ہوں۔ اگر مجھے وہ قائم ملے تو میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں۔ جو آباء و اجداد ہیں ہمارے، جو پاک امام نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے وہ قائم علی محمد ملے تو میں ساری زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں۔ یہ تو آباء و اجداد ہیں نا جو یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم تو ریت ہیں پاک امام کی۔ جب وہ پاک امام یہ فرما رہے ہیں جو آباء و اجداد میں سے ہیں، تو ہمارا کیا حق ہے؟ ہمارے پاس تو امام موجود ہیں، ہمارے سروں پر تو امام قائم ہیں، پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم کس طرح ان کی خدمت کریں؟ یہ ایک سوچنے والا سوال ہے۔ دیکھیں اب وقت انشاءاللہ میرے پاک امام علیہ السلام کے ظہور کا قریب ہے۔ اب ہمیں آنکھیں کھول کے دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاک امام، ہمارے چھٹے امام جو ہمارے علم کے وارث ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے قائم علی محمد ملے تو میں زندگی ان کی خدمت میں گزاروں، تو ہمیں تو موقع ملا ہے نا، ہمارے امام موجود ہیں، تو ہم کیسے خدمت کریں؟ ہم کیا کریں؟ محبت کا حق کیا ہے؟ ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، سب دعوے کرتے ہیں نا، دن میں کئی مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ مولا ہماری جان قربان، مولا ہمیں آپ سے محبت ہے، اور ہمیں محبت نہیں ہے۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں حکم کیا ہے؟ محبت نہیں، مودت کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں مودت ہے نا، ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہم کیا خدمت کریں؟ اور دیکھیں ہمارے امام ہیں، ہم ان کی بیعت میں ہیں۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ اپنے وقت کا امام جن کو آپ مانیں تو آپ بیعت کرتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کا امام مانتے ہیں۔ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت نکلا ہے بیع سے۔ بیعت کا مطلب ہے کہ جو آپ کے امام ہیں، جن کی بیعت کی، اپنا نفس آپ نے ان کے ہاتھوں بیچ دیا کہ اب میں کچھ نہیں، اب جو آپ چاہیں گے وہی میں چاہوں گی۔ اب ہم نے خدمت کیا کرنی؟ ہماری اوقات کیا ہے ہم خدمت کر سکیں؟ آج اگر آپ گھر جائیں نا، جو میں بات کروں گی تو اپنی محبتوں کو ترازو میں وزن کیجئے گا، گھر نہیں، ادھر بیٹھے بیٹھے ہمیں اپنی محبت کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی محبت اپنے وقت کے امام سے کرتے ہیں۔ تو ہم کیسے پاک امام کی خدمت کریں کہ ہم اپنی آنکھیں جو ہیں وہ امام کے سپرد کر دیں، اپنا پورا وجود امام پاک کے سپرد کر دیں۔ مولا یہ اب آنکھیں میری نہیں ہیں، یہ وہی دیکھیں گی جو آپ چاہتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو سپرد کریں، مولا یہ اب میری نہیں، آپ کے سپرد ہیں، اب یہ وہ دیکھیں گی جو آپ چاہیں گے۔ مولا یہ زبان اب میری نہیں، آپ کے سپرد ہے، اب یہ زبان وہ نہیں کہے گی جو میرا نفس چاہتا ہے، زبان آپ کی ہو گئی، اب یہ زبان وہی بولے گی جو آپ چاہتے ہیں۔ یہ محبت کا معیار بتا رہی ہوں۔ فرمایا مولا یہ ہاتھ اب میرے نہیں رہے، مولا یہ آپ کے حوالے ہو گئے، یہ ہاتھ اب وہی حرکت کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ اپنا سارا کا سارا وجود جو ہے وہ اپنے پاک امام کے حوالے کر دینا ہمارا حق اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور میں پیمانہ بتانے لگی ہوں، اپنی محبت کو وزن کیجیے گا کہ شب برات ہم عریضے لکھتے ہیں عریضے، شب برات مولا کا تذکرہ کرتے ہیں، مولا کو یاد کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ہم خط لکھتے ہیں۔ عریضہ کیا ہے؟ خط ہی ہے نا، خط لکھتے ہیں۔ تو ذرا یہاں پہ بیٹھ کے اپنی محبت کا وزن کریں۔ اگر کوئی آپ کا محبوب ہو، محبوب چھوڑیں، آسان مثال دیتی ہوں، آپ میں سے کسی کی اولاد ہے، کسی کا بیٹا ہے، وہ باہر رہتا ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، تو وہ آپ کو کہے کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اس سے کتنا آپ کا رابطہ ہوتا ہے؟ اب تو آپ سامنے بات کر سکتے ہیں، بات ہو رہی ہے، لائیو بات ہو رہی ہے، ایک دفعہ بھی نہیں،
ماں کہتی ہے صبح بات کی تھی، دل اداس ہو رہا ہے، اب شام ہو گئی، اور اگر ایک دن پورا گزر جائے اور ہماری بات، مولا فرماتے ہیں کم از کم یہ اولاد کا رشتہ تو عارضی ہے، اس دنیا کی زینت ہے، ختم ہو جانے والا، میں تمہارے وقت کا امام ہوں، محسوس کرو میرا رشتہ تم سے ابدی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب تم اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اب تو چیٹنگ ہے جس سے پیار ہے، اولاد سے پیار ہے، سارا دن خط، یہ چیٹنگ کیا ہے، یہ خط ہی ہے نا، سارا دن خط لکھے جاتے ہیں پھر بھی دل بھرتا نہیں۔ اور اپنے پیار کو ذرا وزن کیجئے گا، اگر آپ کا کوئی بیٹا، کیونکہ وقت کے امام کیا کہتے ہیں کہ میں رعیت کا باپ ہوں، اگر آپ کا کوئی بیٹا باہر چلا جائے، آپ کو کہہ کے جائے کہ ماں مجھے آپ سے بہت پیار ہے، شدید محبت ہے، ایک دفعہ خط لکھ کے آپ کو کہہ دے شدید ترین محبت کرتا ہوں، مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پیار بہت کرتا ہوں، اور پھر چلا جائے، پورے سال میں سہولتیں بھی ہوں، فون بھی ہو، ہر چیز مہیا ہو، اور وہ سال میں ایک مرتبہ بھی آپ سے رابطہ نہ کرے اور واپس آ کے کہے کہ ماں مجھے پیار بڑا ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسے پیار کو تم اپنے پاس رکھو کہ پورے سال تمہیں میرا خیال نہیں آیا؟ اگر پیار ہوتا تو پل پل رابطہ کرتے، کیونکہ جو پیار ہے وہ مجبور کرتا ہے رابطے پہ۔ تو پھر اپنی محبتوں کا وزن کریں کہ ہم سال میں ایک مرتبہ اپنے وقت کے امام کو خط لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں، اور اس میں بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ بھرا کس سے ہوتا ہے؟ اپنی حاجتوں سے۔ تو مولا فرماتے ہیں کم از کم اتنی محبت تو دے دو جتنی اپنی اولاد سے کرتے ہو۔ دعوے تو ہمارے بہت بڑے ہیں، مولا آپ پر ہماری اولاد قربان، لیکن ہم اپنے آپ کو، اپنے عمل کو اینالائز کریں، ہر میری بہن اپنا اپنا تجزیہ کرے کہ ہمارے محبت اور مودت کا میرٹ کیا ہے۔ کیا یہی محبت کا تقاضا ہے کہ سال بعد عریضہ لکھا جائے، یا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد، کیونکہ ہماری نماز اللہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں جاتی، ہمارے وقت کے امام کے توسل سے اس کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تو حق ہے نا کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اپنے امام سے توسل کر کے کہ مولا میں کچھ نہیں، اس عبادت کو منظور کروانا ہے تو آپ نے کروانا ہے۔ یہ حق نہیں ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اپنے مولا سے رابطہ استوار کریں اور محبت اور چاہت کی اتنی شدت ہو کہ ہم انتظار کریں کہ اتنے گھنٹے گزر گئے میرا رابطہ اپنے مولا سے نہیں ہوا۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، صرف اپنے دل کا ایک رابطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ استوار کریں کہ ہمارے وقت کے امام تو ہر وقت ہمارے ساتھ حاضر ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتاب معرفت امام زمانہ علیہ السلام علامہ افتخار نقوی نے صفحہ نمبر 150، ایسے ہی میں نے صبح کتاب کھولی تو میری نظر اس صفحے پہ پڑی، صفحہ نمبر 150، اس پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک فرمان میں نے پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اپنے وقت کے امام کو چھوڑنے لگیں گے۔ پھر فرمایا نہیں، لیکن چند لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو ہمیں چاہتے ہوں گے، جو ہم سے محبت کریں گے، اور ان لوگوں کو میں بشارت دیتا ہوں کہ جو ہمارے قائم کی غیبت میں بھی ان سے توسل کریں گے، ہم سے محبتوں کا رابطہ۔ اور یہ اتنا مشکل دور ہوگا کہ جسے ایک ہتھیلی پہ انگارہ رکھا ہو، مشکل ہے اس طرح یہ مشکل دور ہوگا۔ اس دور میں بھی جو ہماری چاہتوں کو قائم رکھیں، ہماری محبتوں کو قائم رکھیں، ہمارے دشمنوں سے برات کریں اور قائم آل محمد کی غیبت پر یقین رکھے، تو میں بشارت دیتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ یوم قیامت جہاں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ یا علی اللہ صلی اللہ
کہ ان کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن آخرت میں جہاں ہم ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہم ان کے امام ہونے پہ راضی ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہونے پہ راضی ہیں، وہ ہمیں اپنا امام مانتے ہیں، ہم ان کو اپنے چاہنے والے اپنے شیعہ مانتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں تو پھر حق کیا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی قسمیں کلام پاک نے اللہ نے اٹھائی ہیں۔ اللہ نے قسم ہمارے وقت کے امام کی حکومت کی بھی تو کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ کس عصر کی قسم کھائی ہے۔ تفسیر اہل بیت میں اس آیت کی 3 تفسیریں ملتی ہیں کہ یہ اللہ نے کس عصر کی قسم کھائی ہے۔ ایک اس عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے کہ جس میں میرے مولا نے اپنی انگوٹھی کو زکوٰۃ کیا تھا۔ اللہ نے اس نماز عصر کی، کیوں کہ اس نماز میں اس کے بعد اس عصر کی اسی لیے قسم کھائی کہ اس نماز کے بعد اللہ نے ولایت کے دائرے کو مکمل کیا تھا۔ جب انگوٹھی واقعہ کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن زبان پہ بات آ گئی تو بیان کرتی چلوں۔ واقعہ آپ سب کی زبان پہ ہے کہ وہ سائل جو تھا، آپ جانتے ہیں اس سائل نے مولا کائنات علیہ السلام سے سوال نہیں کیا تھا۔ نماز عصر ہو رہی تھی تو سائل نے سوال کیا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ جب اللہ سے شکوہ کیا کہ یا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے تیرا سائر خالی جا رہا ہے، یہ سننا تھا کہ رکوع کی حالت میں اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا۔ اللہ نے بتایا کہ اور انگوٹھی دے دی اور آیت نازل ہوگی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ نے فرمایا کہ ولایت کا دائرہ اسی عصر کی قسم ہے جس میں ولایت کا دائرہ میں نے قائم کیا کہ ولی یہ صرف 3 ہیں، یا میں اللہ ولی ہوں، یا رسول میرا ولی ہے، یا میرا علی رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ جی جی صلی اللہ، کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ آیت جن کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ پاک نبی نے پھر پوچھا تھا کہ آج نماز میں تم میں سے کس نے زکوٰۃ دی ہے؟ جانتے تھے لیکن زمانے کو بتانا تھا نا۔ اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے کہ پاک نبی نے اصحاب سے پوچھا، سب سے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے نماز کی حالت میں زکوٰۃ دی ہے؟ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ وہ میں نے دی ہے۔ فرمایا یا علی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کی شان میں آیت کو اتارا ہے اور ولایت کے دائرے کو مکمل کیا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ انما کا جو لفظ ہے، لفظ حصر ہے، یہ دائرہ ہے۔ اللہ نے جیسے انما یرید اللہ کی آیت میں دائرہ بنا کے کہہ دیا کہ یہ ہی طاہر ہے، ان سے نجاست دور ہے، اسی طرح دائرہ بنایا انما ولیکم اللہ۔ دیکھو دائرہ میں نے ڈرا کر دیا ہے، ولی یا میں ہوں، یا رسول ہے، یا رکوع میں زکوٰۃ دینے والا میرا علی ہے۔ تمہیں اجازت نہیں کسی چوتھے کو داخل کر سکو یا ان تینوں میں سے ایک کو نکال سکو، کیونکہ اللہ نے کیونکہ یہ جو ولایت ہے یہ اب سے نہیں ہے، یہ اب سے بلا فصل نہیں ہے۔ کتاب کا نام احتجاج التبرسی، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث کیا بتایا کہ دیکھو یہ تم تو اشرف المخلوقات ہو، یہ بے جان جو ہیں وہ بھی مبرہ نہیں ہیں۔ کیا حدیث میں لکھا کہ لما خلق اللہ العرش
کاتب علیہ لما خلق اللہ الکرسی، کاتب علیہ لما خلق اللہ الماء، کاتب فی مجرائہ لما خلق اللہ الجبرائیل، کاتب علی جنائہ لما خلق اللہ الجنان، کاتب علی ابوائہ لما خلق اللہ السماوات، کاتب علی اکنافها لما خلق اللہ الارضین، کاتب علی اطباقها لما خلق اللہ الجبار، کاتب عروسها لما خلق اللہ الشمس، کاتب علیہا لما خلق اللہ القمر، کاتب علیہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ تو اس کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے۔ کیا فرمایا پاک امام نے کہ اللہ نے جب عرش کو خلق کیا اس پہ لکھا، فرش کو خلق کیا اس کو لکھا، لوح کو خلق کیا اس پہ لکھا، قلم کو خلق کیا اس پہ لکھا، جبرائیل کو خلق کیا اس کے پروں پہ لکھا، پانی کو جاری کیا اس کے جاری ہونے والے مقام پہ لکھا، زمین کو خلق کیا اس کے اطباق پہ لکھا، آسمان کو خلق کیا اس کے اطراف پہ لکھا، جنت کو خلق کیا اس کے ابواب پہ لکھا، پہاڑوں کو خلق کیا ان کی چوٹیوں پہ لکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی امیر المومنین۔ بتا دیا یہ بے جان چیزیں بھی قائم ہیں تو ان کی وجہ سے قائم ہے، اسی لیے اسی لیے اللہ نے اس عصر کی قسم کھائی ہے کہ جس میں میرے پاک مولا نے اپنی انگوٹھی زکوٰۃ کی اور ولایت کا دائرہ ظاہر کیا تو اس عصر کی قسم کھائی۔ دوسری کون سی عصر کی قسم کھائی؟ اس عصر کی نماز کی قسم کھائی جو کربلا میں میرے مولا نے ادا فرمائی ہے، اس لیے کہ اس دن دین کا سودا ہو گیا تھا۔ اللہ نے ساری کی ساری رضائیں اپنے حسین کو دے دی۔ میرے مولا نے جب سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے کے جب نماز عصر کو ادا کیا تو اس وقت اللہ نے اس نماز عصر کی قسم کھائی کہ حسین کے حوالے میں نے جہان کر دیا ہے اس عصر کی۔ اور تفسیر میں تیسری کون سی عصر ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے؟ وہ اس عصر، اس زمانے کی، اس حکومت کی قسم کھائی ہے جو قائم آل محمد کا عصر ہوگا، جو میرے مولا کا زمانہ ہوگا۔ اور دیکھیں عصر کا ایک اور مطلب سورہ یوسف میں جو بیان ہے کہ ایک قیدی جو بیان کر رہا ہے، دیکھیں عصر جوس کو بھی کہتے ہیں، عصیر عربی میں جوس کو، جیسے سیب ہے ان کا آپ جوس نکالیں تو آپ جائیں گے تو عربی میں لکھا ہوگا یہ جو عصر ہے یہ عصیر، یہ جوس کو بھی کہتے ہیں، نچوڑ کو بھی عصر کا ایک مطلب یہ ہے۔ اب ہمارے پاک امام کو صاحب العصر کیوں کہا جاتا ہے کہ میرے پاک امام کس کا نچوڑ ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک کل نبوتوں کا نچوڑ، پہلے امام سے لے کے امام حسن عسکری تک کل نبوتوں کا، کل امامتوں کا جب نچوڑ بن کے سامنے آئے اس کو قائم آل محمد کہتے ہیں۔ اسی لیے صاحب العصر، سلامت رہیں، اسی لیے صاحب العصر میرے مولا کو کہتے ہیں کہ اللہ نے فخر کیا ہے نا ان 14 پہ، ان 14 کی عظمتیں جب اکٹھی ہو کے ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں اس نچوڑ کو قائم آل محمد کہتے ہیں، اسی لیے صاحب العصر کہتے ہیں۔ اور جو ہم زیارت پڑھتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو ضرور محسوس ہوگا کیا زیارت ہم پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور دیکھیں یہ سلام صرف ہم نہیں کرتے، اللہ نے سلام ان ہستیوں پہ بھیجے ہیں۔ حدیثیں کے ساتھ پڑھتی ہیں، جبرائیل امی آتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ پر
میرا سلام ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، یہ ہمارا شرف ہے کہ ہم ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، ان پہ سلام تو اللہ بھیج رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ درود ایسی عبادت ہے۔ کیوں درود کی فضیلت ہے؟ ایسی واحد عبادت ہے جس میں اللہ خود شامل ہوتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے میں ان پہ سلام بھیجتا ہوں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ان پہ سلام بھیجے، یہ میرا شرف ہے تمہارے لیے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بھی ان پہ سلام بھیجو۔ کیوں اتنی اہم عبادت ہے درود؟ بات لمبی نہ ہو جائے کہ نماز یہ صرف ہمارے نہیں، اہل سنت کی نماز میں بھی یہ ہے کہ اگر نماز میں درود نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ صرف ہماری نہیں، اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ اگر درود نہ ہو تو نماز باطل ہے۔ یا اللہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ نماز تیری ہے، عبادت تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، نماز میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہیں، تو اتنا کافی نہیں ہے؟ یہ نماز باطل کیوں ہے؟ جب تک ہم ان 14 کو نماز میں شامل نہ کریں، ان پہ درود نہ پڑھیں۔ اللہ فرما رہے تمہیں نماز کس نے بتائی؟ اگر یہ 14 نہ ہوتے تمہیں کون بتاتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے؟ اور یہ صرف ہمیں نہیں سمجھایا، بات بہت آگے نہ چلی جائے، یہ صرف ہمیں سکھانے والے نہیں ہیں، صرف ہمارے معلم نہیں ہیں۔ فرشتوں کو نمازیں کس نے سکھائی؟ فرشتوں کو کس نے سکھایا کہ اس طرح سجدہ کرو؟ جب یہ کائنات بن گئی تھی نا، مولا فرماتے ہیں کہ ماں کست الملائکہ، کائنات بن گئی، فرشتے بن گئے، ماں کست الملائکہ ولیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا ولا تمجیدا۔ انوار نعمانیہ کتاب کا نام ہے، بے شک پڑھ سکتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کائنات تو بن گئی، فرشتے تو بن گئے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ تسبیح کیسے کرنی ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ میرے پاک امام نے فرمایا سبحنا و سبت الملائکۃ بتسبیحنا، سجدنا و سجدت الملائکۃ بتسجدنا، وتحلنا و تحل الملائکۃ بتحلیلنا، وکبرنا و کبرت الملائکۃ بتکبیرنا۔ مولا فرماتے ہیں ہم نے تسبیح پڑھی، ہم سے سن کے فرشتوں نے تسبیح پڑھی، ہم نے کہا اللہ اکبر، ہم سے سن کے فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، ہم نے سجدہ کیا، ہمیں دیکھ کے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ نحنو معلم الملائکہ، ہم ہیں فرشتوں کے استاد، ہم ہیں فرشتوں کو سکھانے والے۔ تو پھر ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ نہ بتاتے تمہیں کیسے پتہ چلتا کہ میں کتنا بلند ہوں، میں کتنا قادر ہوں؟ میری ہستی کو ظاہر کرنے والے یہ ہیں، نماز کو قائم کرنے والے یہ ہیں، نماز کو بچانے والے یہ ہیں، نماز کو سکھانے والے یہ ہیں، نماز کا تعارف کروانے والے یہ ہیں، ہزار ہزار سجدے کرنے والے یہ ہیں۔ پھر یہ میرا انصاف ہے کہ جب مجھے سجدہ ہو رہا ہو تو میں ان کو پیچھے چھوڑ دوں؟ کہا ہرگز نہیں، ایسی نماز کو میں قبول ہی نہیں کروں گا جس میں درود محمد و آل محمد پہ نہ ہو۔ گرم ہوا اس لیے اس کریم اللہ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ تو احسان ہے، میرا تعارف، میری نماز، سب کچھ کروانے والے تو یہ ہے۔ اب مجھے سجدہ ہو رہا ہے، میری عبادت ہو رہی ہے، تو میں تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا
کہ تم ان کے درود و سلام کو شامل نہ کرو۔ اس لیے بتانے لگی ہوں، یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں یہ اللہ کا احسان ہے ہم پر، ورنہ ان پہ اللہ خود درود و سلام بھیج رہا ہے۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس کریم نے اجازت دے دی، ورنہ کہاں یہ ہستیاں اور کہاں یہ ہمارے سلام جو ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے صاحب کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ مالک کو، صاحب بیت گھر کا مالک، صاحب کتاب کا مالک، اے زمانے کے صاحب، اے زمانے کے مالک، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور یہ صاحب العصر ہمارے زمانے کے صرف نہیں ہے، بتانے یہ لگی ہوں یہ کب سے صاحب العصر و زمان ہے۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا نا کہ جب پاک نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے انوار کا تعارف کروایا۔ یہ نور جو ہے اس کی خلقت سب سے پہلے ہے، اور یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، بات ذہنوں میں رکھا کیجئے کہ یہ نور جب خلق ہوا کوئی منصب ایسا نہیں جو اللہ نے ان کو بعد میں دیا ہو، جیسے ہی خلق کیا تو اس نے اپنے علم میں طے کر لیا تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہے، یہ کائنات کا مشکل کشا ہے، یہ حسن مجتبیٰ ہے، میرا حسین بحر سخا ہے۔ ایک ایک کا منصب خلقت کے فوراً ہی طے ہو گیا، جو شانیں جو عظمتیں دینی تھی اس وقت دے دی، اس وقت ہی طے ہو گیا تھا یہ قائم آل محمد ہے، یہ صاحب العصر والزمان ہے۔ اور ایک اور نقطہ، وقت کی گو کہ کمی ہے لیکن ایک اور سوچنے کے لیے بات دے رہی ہوں، یہ بھی انوار نعمانیہ کتاب ہے، اس میں جب یہ نور کا سارا سلسلہ لکھا ہوا ہے پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ نے کیا سمجھایا۔ صاحب العصر کب سے ہے؟ جب یہ نور خلق ہوا۔ اور یہ نور کب خلق ہوا تھا؟ ابھی کچھ تھا، کچھ زمین آسمان تھا، اور یہی بات مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی۔ مسجد کوفہ جو دیکھ کے آئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ صحن کتنا ہے، بھری ہوئی ہے مسجد کوفہ۔ ایک سائل نے پوچھا، یا علی متا خلقتم، یا علی یہ آپ کا نور پاک نبی کا، کیونکہ نور تو ایک ہے نا، اول ما خلق اللہ نوری انا والی من نور واحد، یہ نور خلق کب ہوا؟ ہم سن رہے ہیں آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا نور ہے، یہ نور خلق کب ہوا؟ میرے پاک امام زیر لب مسکرا کے فرمائے، جب اس نے پوچھا نا کہ کب خلق ہوا، مولا نے فرمایا کب نہ تھا ہم تھے۔ کب کا لفظ نہ تھا، کب نہ تھا ہم تھے۔ فرمایا مولا کس وقت خلق ہوا؟ فرمایا وقت نہ تھا ہم تھے۔ عرش فرمایا نہ تھا ہم تھے، لو فرمایا نہ تھا ہم تھے، قلم فرمایا نہ تھا ہم تھے، سورج فرمایا نہ تھا ہم تھے، کچھ بھی نہ تھا ہم تھے۔ اب سائل حیران ہو گیا، مولا یہ تو حیرت والی بات ہے، عرش نہ تھا آپ تھے، فرش نہ تھا آپ تھے، لو نہ تھا آپ تھے، قلم نہ تھا آپ تھے، زمان نہ تھا آپ تھے، زمان نہ تھا آپ تھے، مکان نہ تھا آپ تھے، وقت بھی نہ تھا آپ تھے، کب بھی نہ تھا آپ تھے، تو مولا پھر اب تھے کہاں؟ مولا نے کیا فرمایا؟ خلقت سے پہلے ہم اس کے ارادوں میں رہتے تھے، اس کی تسبیحاں کرتے تھے، وہ ہماری تسبیحوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، ہم اس کے لطف و کرم سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ چاہتوں کا سلسلہ بہت پہلے سے چل رہا تھا، کیونکہ خلقت بعد میں ہے، چاہت پہلے ہے، اس لیے دیکھیں کہ یہ زمانہ تو بنا ہی بعد میں ہے۔ جب یہ خلق ہوئے ہیں اس وقت زمانہ نہیں تھا، زمانہ نہیں تھا، یہ صاحب العصر و زمان پہلے تھے، کیونکہ صاحب پہلے ہوتا ہے، مالک پہلے ہوتا ہے، ملکیت بعد میں آتی ہے، یہ پہلے زمانے کے مالک تھے، عصر بعد میں بنا۔ جی زمانہ تو بعد میں بنا ہے، صاحب العصر و زمان یہ تب سے صلی اللہ محمد کہ یہ تب سے صاحب العصر و زمان ہے۔ کتاب ہے
کشف الاصطلاحات الفنون، یہ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ہر علم، دنیا کے جتنے علوم ہیں نا، ہر علم کی تعریف اس میں لکھی گئی ہے، ہر لفظ کی، ہر حرف کی شرح ہے، الف سے لے کر یہ تک جتنے حروف ہیں ان حروف کی شرح اس کتاب میں موجود ہے۔ جب لکھتے لکھتے شرح آئی نا صاحب العصر والزمان کی، تو لکھنے والے نے کیا لکھا کہ زمانے کا صاحب وہ ہے، زمانے کا مالک وہ ہے کہ جس پر زمانے کا اختیار نہ چلتا ہو، سارا اس کا اختیار زمانے پہ ہو، نہ دن نہ رات وہ پابند نہ ہو، نہ وہ ماضی کا پابند ہو، نہ وہ مستقبل کا پابند ہو۔ وہ چاہے تو ماضی کو مستقبل کر دے، مستقبل کو ماضی کر دے، وہ صاحب ہے زمانے کا۔ وہ چاہے تو زمانے کو پھیلا دے اور چاہے تو اتنا سمیٹ دے کہ جیسے سوئی کے ایک سوراخ میں سے گزار دے۔ وہ اختیار رکھتا ہے جو زمانے کا صاحب ہے۔ اللہ نے اس کو زمانے پر اختیارات دیے ہیں، اسی لیے ہم سلام کرتے ہیں۔ جب سلام کیا کریں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، تو یہ سوچا کریں یہ صرف ہمارے زمانے کے صاحب نہیں ہے، جب سے زمانہ چل رہا ہے اس وقت سے یہ زمانے کے صاحب ہے۔ اور پھر صاحب الامر بھی ہمارے پاک امام کا لقب ہے نا۔ ویسے تو اولو الامر یہ 14 ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، کن فیکون کا مالک ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتے ہیں۔ یہ 14 ہی اولو الامر ہے۔ یہ اللہ کے امر کو، کن فیکون کو، کن سے فیکون کا لباس پہنانے والے، اللہ کے امر سے زمانے کو چلانے والے یہی ہستیاں ہیں۔ اس لیے اس کریم اللہ نے فرمایا کہ صاحب الامر جو ہے، اولو الامر یہ سارے ہیں، لیکن اگر لکھا ہوا آ جائے صاحب الامر تو آپ کا خیال کدھر جائے گا؟ صاحب الامر ہمارے امام ہیں، اور اولو الامر اختیار کتنا رکھتے ہیں؟ وہ اولو الامر اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بعد جن کو پوری کائنات کے اختیارات ان کے ہاتھ میں دے دے۔ اسی لیے دعائے رجبیہ، اب وقت کم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ بیان کروں گی۔ دعائے رجبیہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تجھے ان کا واسطہ جو تیرا مقام ہے، جو تیرا مقام ہے۔ مقام کا کیا مطلب ہے؟ آسان مطلب سمجھاتی ہوں۔ مقام سے ہر انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ ادھر کوئی انٹر ہوا ہے، میرے مقام سے پہچان لے گا کہ یہ ذاکرہ ہے، آپ کے مقام سے پہچانے گا یہ عزادار ہیں۔ ہر بندہ اپنے مقام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تجھے ان کا واسطہ جو تیرا مقام ہے، جو تیری پہچان کرواتے ہیں، جب وہ بلندیوں کی معراج پہ آ جائیں کہ لوگ ان کی شان کو سوچنے سے قاصر ہو جائیں، اسی مقام پر جا کر جب وہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تو تبھی تیری توحید ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ اولو الامر ہے۔ اور پھر زیارت میں ہم یہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ قرآن کے شریک القرآن، شریک کس کو کہتے ہیں؟ شریک اس کو کہتے ہیں جو بالکل ویسا ہو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے۔ لیکن ہم اپنے امام کو سلام کیا کہتے ہیں؟ شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، اے دوسرے قرآن آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور ایک اور بات دیکھیں، ہمارے امام جو ہے وہ شریک القرآن ہے، قرآن ہمارے امام کا شریک نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے قرآن ہے، قرآن کی وجہ سے یہ نہیں ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے، اگر پاک نبی نہ ہوتے تو قرآن کہاں سے آتا؟ اس لیے قرآن ان کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کی وجہ سے نہیں ہے۔ قرآن کو بتانے والے یہ ہیں، قرآن کو سمجھانے والے یہ ہیں۔ اور پھر جب ہمیں قرآن ہی نہ سمجھ آئے تو یہ کہاں سے سمجھ آئیں گے؟ یہ وارث ہے نا قرآن کے، قرآن کے یہ 14 وارث ہیں۔ تو ورثہ کیا ہوتا ہے؟ وارث ورثے سے تو افضل ہوتا ہے نا۔ تو قرآن اپنی تعریف کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی پاک کتاب ہے، کیونکہ
پاک نبی یقیناً یہ اہل سنت بھی جانتے ہیں نا کہ پاک نبی افضل ہیں قرآن سے، کیونکہ قرآن ان کی زبان کا نام ہے، جو بولتے گئے وہ قرآن بنتا گیا، اس لیے فرمایا کہ وہ پیکر قرآن ہے۔ اور قرآن اپنی تعریف کیا کر رہا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ یہ ورثہ ہے تو وارث وہی ہوگا جو سلونی کا دعویٰ کرے، جی وارث وہی ہوگا۔ تو کل میں نے کہا تھا، تو میری بہن نے تھوڑا سا مجھے کہا کہ وہ کل جو بات آپ نے چھوڑی تھی گو کہ وقت ختم ہو گیا ہے، کہ آپ بتائیں کہ کل بتایا کہ وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں، کہ اللہ کا چہرہ کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ارادوں کے عکاس ہے۔ تمہارا چہرہ تمہارے ارادے بتاتا ہے، یہ 14 یہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کا ارادہ دیکھنا ہو تو ان سے پوچھیں۔ ید اللہ کا کل بتایا۔ دیکھیں ایک سوچنے والی بات ہے، کل میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ اللہ نے قرآن میں کتنی مرتبہ اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیں جس چیز کا وجود نہ ہو اس چیز کا تذکرہ تو ہم جیسے گناہ گار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، میں آپ کو کہوں یہ چیز ہے یا ہے، یہ عقل اجازت نہیں دیتی۔ اللہ نے ظاہر ہے ہاتھ وہ ذات مبرہ ہے، لیکن اپنے ہاتھ کی صفات کسی کو بنایا تھا نا کہ بار بار اظہار کیا میرے ہاتھ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ادھر میں دعویٰ کروں گا قرآن میں میرے ہاتھ، ادھر میرا علی دعویٰ کرے گا انا ید اللہ، میں ہی وہ اللہ کا ہاتھ ہوں۔ کائنات میں کوئی مجھے دکھا دے، خدا ہونے کے دعوے بہت لوگوں نے کیے، نبی ہونے کے دعوے بہت لوگوں نے کیے، سوائے میرے مولا کے کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکا انا ید اللہ، میں ہی وہ اللہ۔ جی یہ سلامت رہے کہ میں ہی وہ اللہ کا۔ ید اللہ کل میں نے بتایا کہ ہم نہیں کہتے 5 انگلی، وہ بے مثل ہے، وہ بلا تشبیہ ہے، اسی سے کسی کی تشبیہ دینا بھی۔ اور جب معراج پہ پاک نبی تشریف لے گئے نا تو ادھر ایک آواز سنی، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ بھی تو کلیم اللہ ہے، بات بہت آگے نکل جائے گی، بس بات کو سمیٹنا چاہتی ہوں۔ جناب موسیٰ بھی تو کلیم اللہ ہے نا، طور پہ جا کے ان کو آواز آیا کرتی تھی ایک درخت میں سے، اللہ کا کلام۔ آخر اللہ بولتا تو ہے نا، اپنا پیغام تو پہنچانا ہے نا، اسی لیے اللہ نے لسان اللہ کہا ہے۔ میں جب بھی خطاب کروں گا، جیسے ہی آواز سنی نا معراج پہ میرے پاک نبی نے تو مسکرا کے کیا کہا تھا کہ چھوڑا تھا میں نے علی کو فرش زمین پر، آواز ان کی سنتا ہوں عرش برین پر۔ جب یہ آواز سنی تو پوچھا، جانتے تھے، پوچھا یا اللہ یہ کس کی آواز ہے؟ تو کیا خطاب آیا؟ اے میرا حبیب میں بے مثل ہوں، میں بے مثال ہوں، میری تشبیہ کسی سے نہیں، لیکن میں نے جب بھی کلام کیا ہے علی کے لہجے میں کلام کیا ہے۔
صلی اللہ. اس لیے ہم لسان اللہ کہتے ہیں. لسان اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا پیغام تم تک پہنچے گا تو میں خود تمہارے پاس آ نہیں سکتا. ایک زبان، اور پاک نبی کی زبان بھی تو لسان اللہ ہی ہے نا، کہ وہ تو نطق ہی نہیں کرتے. زبان پاک نبی کی ہے، اس میں کلام اللہ کا ہے. یہ صرف میرے مولا لسان اللہ نہیں، یہ 14 کی 14 زبانیں ایسی ہیں کہ یہ زبانیں 14 کی ہیں، کلام ان میں اللہ کا ہے. اسی لیے ہم لسان اللہ کہتے ہیں، اسی لیے ید اللہ کہتے ہیں، اسی لیے وجہ اللہ کہتے ہیں، اسی لیے ہی اذن اللہ کہتے ہیں. یہ آپ لکھ لیں. ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کان کہیں کہ جیسے ہماری کان کی شکل ہے یہ اللہ کا کان ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. وہ تو بے مثل ہے، اس کی تو شبیہ نہیں. کان کا کام کیا ہے؟ کان کی صفت کیا ہے؟ آپ اپنے کان سے کیا کام لیتے ہیں؟ سننا. اللہ فرما رہا ہے تم سنتے ہو اپنے کان سے. یہ 14 بیچ میں میرے کان ہے، تمہارے اور میرے درمیان میں یہ کان ہے. اللہ اکبر کہتے رہو جب تک تمہاری آواز ان 14 تک نہیں جائے گی، اس وقت تک تمہاری آواز مجھ تک نہیں آئے گی. یہ اذن اللہ. اسی لیے ہم اذن اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو درمیان میں رکھ کے وسیلہ بنایا ہوا ہے. یہ اللہ کا مقام ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ان کی عظمتوں کو سمجھیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. واللہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ بتا رہے ہیں کہ محسوس تو کرو، میں نے ان کو خلق تو اپنی محبتوں کے لیے کیا، اپنی چاہتوں کے لیے کیا. ان سے تو محبت میں نے کی، لیکن کبھی سوچا ہے تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کیا میں نے حق نہیں ادا کیا کہ میں نے اپنی چاہت کو تمہارے درمیان میں اتار دیا؟ کیا میرا محمد، میرا احمد اس قابل تھا کہ میں اس کو تمہارے درمیان میں اتارتا؟ کیا میرا علی اس لائق تھا؟ کیا میری سیدہ فاطمہ اس لائق تھی؟ لیکن تمہارے لیے اتارا کہ دیکھو اگر مجھے پہچاننا ہے ان کو دیکھتے جاؤ، میری پہچان کرتے جاؤ. تو یہ مقام شکر ہے. ورنہ جنت میں اکثر کہتی ہوں ہم ان کا ذکر کسی لالچ میں نہیں کرتے. مولا کی فضیلتیں لالچ میں بیان نہیں کرتے، ان کو کمی نہیں ہے. کرتے اس لیے ہے کہ وہ لائق فضیلت ہے. دیکھیں ان کو ضرورت نہیں ہے فضائل کی، ان کو ضرورت نہیں ہے. فضیلتوں کو ضرورت ہے کہ ایسی ہستیوں کا بیان ہو. ان کو ضرورت فضائل کی نہیں، فضائل کو ان کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کسی لالچ میں ذکر نہیں کرتے اور نہ ہی جنت کی لالچ کے لیے روتے ہیں. شکر کرتے ہیں 2 جنتیں ہماری شہزادی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اس دنیا میں بھی جنت، اس دنیا میں بھی جنت. کوئی روک سکا ہے اس ذکر کو؟ کوئی آج تک کسی کی جرت ہے کہ اس ذکر کو روکے؟ کیونکہ یہ شہزادی کونین کی دعا ہے. جیسے جیسے بارگاہ میں عزادار آتے ہیں، تم اپنا ظرف کھولو تو تمہیں پتہ چلے نا. تم تو اعتراض کرتے ہو، یہ خطیب کہہ دیتے ہیں، بی بی تشریف لاتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. پہلے اپنے دلوں سے نجاستوں کو نکالو تو پتہ چلے گا نا. سوچ جتنا سوچیں گے. جب بی بی کا فرمان ہے کہ حسین جب تیری صف بچھ جائے کوئی آئے یا نہ آئے، ماں زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے، ہائے ماں شکستہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے سب سے پہلے آ جاتی ہے، سب سے پہلے آتی ہیں. جیسے جیسے مولا کے عزادار آتے ہیں میری بی بی فرماتی ہیں بسم اللہ. او میرے حسین کے عزادارو، او میرے حسین کو رونے والو، تم تو دعائے زہرا ہو. بی بی خیریں مانگتی ہے، اس لیے پھر ہمارا کیا حق ہے؟ اس طرح ہائے ہائے کر کے رویا کرو. اور عزادارہ نے حسین آج 2 تابوت 2 جنازے یہاں سے برآمد ہونے ہیں. یہ مولا کا گھر ہے نا، جب بھی کوئی تابوت ہو یہ جنازے ادھر پڑے ہیں. یہ اتنے حسرت بھرے جنازے ہیں، ایسے تابوت ہیں جن پر ماں نہیں روئی. جب بھی روئی واہ حسینہ واہ اکبرہ. تو سیدہ کا وعدہ تھا زینب جہاں تیرے بچوں کا ذکر ہوگا اپنے انسان سے بتاؤ ایک لمحہ
بچوں کو نہیں روئی، واہ اکبرا واہ اکبرا واہ قاسمہ، تو پھر مولا حسین نے وعدہ نہ کیا ہوگا زینب تو نہیں روئی، جہاں تیرے بچوں کے جنازے ہوں گے کوئی آئے یا نہ آئے، اجرکم من اللہ، حسین تو پرسہ لینے آئیں گے۔ بی بی آپ کی ہائے کو قبول کرے، یہ حسرت بی بی کی تھی نا، میں کہتی ہوں بی بی آپ نہیں روئے، بی بی شام سے تشریف لائے، دیکھیں آپ کی کنیزیں کس طرح ماتم کر کر کے، اجرکم من اللہ، بی بی تمہاری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ عزاداران حسین، یہ اتنے مظلوم بچے ہیں کہ جب مدینہ سے بی بی چلنے لگی ہے نا، فرمایا آنا محمد، ابھی اپنے گھر سے جانے لگی، کہا آنا محمد، نظر زمین پہ ہے میرے بچے، میرے قریب آؤ، دیکھو میری ماں کا گھر بند ہو رہا ہے، میرا حسین لٹ رہا ہے، مجھے یہ دنیا یاد نہیں، میرے سفر میں قریب نہ آنا، میری ماں کی وصیت تھی زینب دیکھنا حسین کو پیاس لگے، یہ نہ ہو حسین کو پیاس لگے تجھے خبر نہ ہو، یہ میری ماں کی وصیت تھی، میں ماں ہو کے وصیت کرتی ہوں، تم نے کچھ مانگنا ہو، پانی مانگنا ہو، میرے پاس نہ آنا، میری ذمہ داری میری ماں حسین کے ساتھ، اجرکم من اللہ۔ تھے بچے لیکن بچوں کی وفاؤں کو سلام ہے، ابھی جنازے آپ کے سامنے ہی ہیں کہ تاریخ گواہ ہے، ماں کے قریب نہیں آئے، سفر میں ہر بچہ اپنی ماں کے پاس آتا رہا، یہ دور کھڑے ہو کے دیکھتے رہتے، اجرکم من اللہ۔ بس زیادہ لمبا مصائب میں نے نہیں پڑھنا، عزاداران حسین کربلا میں ہر بچہ ماں کی آغوش میں آیا، یہ ماں کے پاس نہیں آئے، جب 10ویں کا دن آیا ہر ماں نے بچے کو تیار کیا، یہ ماں کے خیمے کے سامنے سے کبھی ادھر گزرتے ہیں کبھی ادھر گزرتے ہیں، ماں نے نہیں بلایا، جب مولا حسین نے دیکھا کہا زینب میرا حکم سمجھ کے انہیں پیار کر، میری بی بی نے بھیا کا حکم مانا، جب مولا باہر گئے میری بی بی نے نظریں اٹھائی، آنا محمد اکیلا رہ جائے گا، ہر طرف سے مارو مارو کی صدا ہوگی، لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک جائے گا، خبردار تم نیچے آنا تو مدد کے لیے نہ بلا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ میرا ایمان ہے بی بی اپنے بچوں کے جنازوں پہ آئی بیٹھی ہے، عزاداران حسین تاریخ گواہ ہے، جب شہزادے گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، میرے مولا کو بلایا نہیں، میں نے ساری جنگ چھوڑ دی، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، بس اس منزل پہ آ گئی کہ جب چھوٹے شہزادہ کی لاش ملی نہیں نا، تو مولا حسین نے سر کو جھکایا ہوا، کہتے ہیں زینب چھوٹا شہزادہ نہیں مل رہا، یہ سننا تھا، بی بی تڑپنے لگی، زخموں میں چور، اور میرے چند لمحوں کا مہمان، آپ بہن کو، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، حسین او میرا غریب بھائی، مجھے کوئی آنو محمد یاد ہے، آ میرے پاس بیٹھ، او میرے لمحوں کا مہمان بھائی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، واللہ یہی حق ہے پرسے کا۔ عزاداران حسین تاریخ گواہ ہے، میری بی بی بیٹوں کو نہیں روئی، مدینہ سے چلی ہے نہیں روئی، کربلا میں نہیں روئی، شام میں قید رہی، کوئی ثابت کر دے میری بی بی نہیں روئی، جب بھی قید خانے پہ مٹی پہ ہاتھ مارتی تھی، ہائے اکبر میں نے بڑے نازوں سے تجھے پالا، 18 نقاب گرا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ یہی حق ہے بی بی کو پرسہ دینے کا، یہی حق ہے، اپنے بچوں کو نہیں روئی، اور جب یہ شام کا قافلہ واپس آنے لگا نا، جب سر ملے،
سب ماں آئی، ہر ماں نے اپنے بچے کا سر اٹھایا۔ شہزادے قاسم کی ماں نے شہزادے کا سر، شہزادے اصغر کی ماں نے شہزادے اصغر کا، شہزادے اکبر کی ماں نے شہزادے اکبر کا سر۔ جب سر اٹھے میری بی بی اٹھی، میری بی بی نے مولا حسین کا سر اٹھایا۔ دائی زلفے بائے، بائی زلفے دائے، رخسار پہ پیار کر کے کہا ہائے حسین وہ میرا اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ میری بی بی نے بات کیا کی؟ کیا تو جبرائیل کے پر پہ سونے والا حسین ہے؟ کیا میکائیل سے لوریا لے؟ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ میں نے ختم کر دیا مسائل کہ بی بی نہیں روئی۔ جب سر سب اٹھ گئے نا، دو سر ایسے تھے جن کو کوئی نہیں رویا۔ ایک شامی عورت اٹھی، کہا بیویو کیا ان کی ماں مر گئی؟ کہا ان کی ماں مر گئی۔ جب 70 قدم پہ کھڑی تھی، خنجر چل رہا تھا، اس وقت ہی زینب مر گئی۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ یہی حقیروں نے کہا پتہ نہیں کس کے پہلو میں بی بی پرسہ لینے آئی بیٹھی۔ عزادارہ نے اسے آخری جملہ سن لینا، سمجھ آ گیا تو رات کو بستر پہ بھی تڑپو گی۔ یہ ام المصائب کا درد ہے۔ بی بی نہیں روئی، کربلا میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، مدینہ سارے راستے کیا کرتی آئی، ہائے حسین، ہائے حسین۔ لیکن پہلی مرتبہ کب روئی؟ جب گھر واپس آئی، دو خالی ننھے ننھے بستر دیکھے، رو